انتہائی عاجزانہ گزارش ہے کہ اللہ جل شانہ پڑھی گئی آیات بینات کا ترجمہ معنی مفہوم و مطلوب و مقصود حق اور سچ سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی اور آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم سامعین، یادگار حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت دائمہ قربانی والا عمل عنقریب آیا چاہتا ہے۔ یہ عمل اللہ رب العزت کو بڑا محبوب ہے۔ اس عمل میں بہت بڑی بڑی حکمتیں ہیں، اتنی بڑی حکمتیں ہیں کہ اس عمل کو، قربانی والے عمل کو، اللہ نے کوئی بھی ایسا نبی نہیں آیا کہ جس کو اللہ نے یہ قربانی والا عمل نہ دیا ہو۔ حکمتیں بھی ہیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے اس میں اپنے بندے کا امتحان اور بندے کی آزمائش بھی ہے کہ قربانی جو ہے یہ اللہ رب العزت کا فریضہ ہے جسے اللہ کے بندوں نے کرنا ہے۔ اور کیسی زبردست ترتیب بنائی اللہ پاک نے امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جو قربانی والا عمل عطا فرمایا ہے، اس کی ایک انوکھی ترتیب ہے۔ اور جس زاویے اور پہلو سے بھی ہم دیکھیں گے تو اس میں ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اس قربانی والے عمل میں ہمارے لیے محبت ہی محبت اور فائدہ ہی فائدہ نظر آئے گا۔ اب یہ عمل اللہ کو بڑا محبوب ہے، اس لیے قربانی کے جو ایام ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان ایام میں اللہ کو کوئی بھی عمل اتنا محبوب نہیں ہے جتنا عمل قربانی والا محبوب ہے۔ اس لیے میرے محترم سامعین، ہر مسلمان عاقل بالغ اور صاحب نصاب کو چاہیے کہ وہ یہ عمل ضرور کرے۔ اس میں بہت بڑی بڑی حکمتیں ہیں اور یہ عمل کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہی صرف نہیں دیا گیا، یا حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کو نہیں دیا گیا، یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی صرف یہ قربانی والا عمل نہیں دیا گیا، بلکہ سب سے پہلے اس روئی زمین کے اوپر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بیٹوں نے قربانی کی، حابیل نے اور قابیل نے۔ یہ اس وقت سے یہ قربانی والا عمل شروع ہے۔ حابیل نے بھی قربانی کی، قابیل نے بھی قربانی کی۔ قابیل نے قربانی میں ایک ذبح دیا، ایک دمبہ دیا، اور حابیل نے قربانی میں ایک دمبہ دیا اور قابیل نے قربانی میں غلہ اور اناج دیا، یعنی گندم جو غلہ کھانے کے ہوتا ہے انسانوں کی ضروریات میں سے، تو وہ قربانی میں دیا۔ اب قابیل نے بھی قربانی کی اور حابیل نے بھی قربانی کی، لیکن قبول صرف حابیل کی ہوئی۔ اور قبول کیسے ہوئی؟ آسمانوں سے آ گئی اور اسے جو ہے حابیل کی قربانی کو جلا دیا، اور قابیل کی جو قربانی تھی وہ یوں ہی پڑی رہی، وہ ضائع ہو گئی، ختم ہو گئی۔ تو اس وقت کے لحاظ سے یہ ایک نشانی ہوا کرتی تھی کہ اگر کسی کی قربانی قبول ہو جاتی ہے تو آسمانوں سے آگ آتی، اسے جلا دیتی۔ تو گویا کہ یہ پتہ چلا کہ حضرت
حابیل علیہ السلام کی قربانی تو قبول ہو گئی لیکن قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ قابیل جو تھا وہ سمجھے کہ ازلی بدبخت تھا، بد نصیب تھا۔ پھر یہ حابیل اور قابیل میں لڑائی ہوئی عورت کے اوپر۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، کیونکہ قابیل کا نام جو ہے یاد رکھنے کے لیے، اور اس نیت اگر بندہ کہے کہ کس نے قتل کیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے قاتل کون تھا، تو جس کے نام کے شروع میں قاف آتی ہے وہی قاتل ہے۔ تو قابیل نے اس کو یا حابیل علیہ السلام کو قتل بھی کر دیا، قربانی بھی قبول نہیں ہوئی، قتل بھی ہو گیا اور یہ بد نصیب ٹھہرا۔ اور دنیا میں قربانی کا عمل بھی حابیل و قابیل سے سب سے پہلے شروع ہوا، اور قتل جو ہے یہ بھی حابیل و قابیل سے سب سے پہلے شروع ہوا۔ تو سمجھ میں کیا آ رہا ہے اس مسئلے سے؟ سمجھ یہ آ رہا ہے کہ اس وقت جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی تھی وہ بد نصیب اور بدبخت ہوا کرتا تھا، وہ بد نصیب اور بدبخت ہوا کرتا تھا، اور آئندہ کے لیے اس کے ہاتھوں سے، اس کے وجود سے، اس کے اعضاء سے ایسے اعمال کا ظہور ہونا ہوتا تھا جو اعمال بد نصیبی اور بدبختی کے اوپر رہنمائی کرتے ہیں، اور بد نصیبی اور بدبختی کا وہ ان سے ظہور ہوتا ہے کہ یہ شخص بد نصیب ہے۔ جب قربانی اس کی قبول نہیں ہوئی تو اگلا عمل اس کے پاس سے بہت برا ہو گیا، وہ اس نے اپنے بھائی کو ہی قتل کر دیا، پھر اس طرح یہ بد نصیب ٹھہرا۔ لیکن الحمدللہ اللہ پاک کا پیش، اور یہ جو عمل ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم تک یہی عمل جاری رہا۔ قربانی سارے نبیوں کو جو ہے یہ عمل دیا گیا، اور پھر قبولیت ناقبولیت کا جو نشانی تھی وہ یہی تھی کہ آسمانوں سے آگ آتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک یہی عمل جاری رہا کہ جس کی قربانی قبول ہونی ہوتی تھی آسمانوں سے آگ آتی، وہ اسے کھا جاتی، اور لوگ اسے مبارک دیتے کہ آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں، خوش بخت ہیں کہ اللہ نے آپ کی قربانی قبول کر لی۔ اور میرے محترم سامعین، ویسے بھی ماحول میں، معاشرے میں اگر پتہ چل جائے کہ یہ بندہ ایسا ہے ایسا ہے، تو بندے کو کتنی شرمندگی ہوتی ہے اور بندے کو کتنی آر اور خار معلوم ہوتی ہے۔ جب 2 بندے قربانی کریں تو ایک کی قبول ہو جائے اور دوسری کی نہ ہو، تو کتنی جو ہے نا یہ ایک انسلٹ والی بات ہے اور بے عزتی والی بات ہے اور ذلت والی بات ہے کہ لوگوں کی نظروں میں وہ بندہ آ جاتا تھا کہ یہ تو بد نصیب ہے کہ اللہ نے اس کی قربانی قبول نہیں کی، یہ تو بندہ بد نصیب ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت و رسالت کے صدقے اور رحمت کے صدقے امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ خصوصی کرم اور نوازش ہوئی کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ اللہ پاک نے نہیں رکھا، ہمارے ساتھ یہ معاملہ اللہ پاک نے نہیں رکھا۔ اور ایک اور بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم تک امتوں کے اوپر قربانی تو واجب ہوئی، لیکن قربانی کا گوشت وہ نہیں کھا سکتے تھے۔ اللہ دونوں گویا کے عذاب تھے، اور جب وہ لوگ قربانی کرتے تو بڑے اپنے آپ کو اللہ کا مقبول بندہ بنانے کی کوشش کرتے، اور اگر پہلے وہ گناہ بھی کر رہے ہوتے تھے تو قربانی کے دنوں میں وہ توبہ طیب ہونے کی کوشش کرتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اس گناہ کی وجہ سے قربانی قبول نہ ہو اور معاشرے میں ہم بد نصیب اور بدبخت جو ہے مشہور ہو جائے کہ یہ بندہ بد نصیب ہے۔ تو 2 باتوں کی، ایک تو وہ گوشت بھی نہیں کھا سکتے تھے، چاہے جتنی بھی مہنگی قربانی کریں لیکن قربانی کو وہ کھا نہیں سکتے تھے۔ تو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمارے اوپر یہ رحمت فرمائی ہے، اور اللہ نے ہمیں انعام دیا ہے کہ ایک تو ہماری قربانیوں کی قبولیت و عدم قبولیت کی کوئی علامت ظاہر نہیں فرمائی، کوئی علامت ظاہر نہیں فرمائی، چاہے جو بندہ جس نیت سے قربانی کر رہا ہے، لیکن دوسرے کے اوپر تو ظاہر نہیں ہو رہا ہے نا کہ اس کی قربانی قبول ہے یا نہیں ہے۔
وہ تو اللہ کے ہاں معاملہ ہمارا چلا جاتا ہے، اللہ اس کا اجر اور ہمیں بدلہ عطا فرمائیں گے۔ لیکن قربان جائیے، پھر دوسرا حکم یہ، دوسرا انعام یہ ہوا کہ ہم قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، خود بھی کھا سکتے ہیں۔ تو یہ دو انعام ہوئے۔ اس لیے میرے محترم سامعین، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اور بعض لوگوں نے اپنی طرف سے چیزیں اڑائی ہوتی ہیں کہ یار قربانی سے بہتر ہے ہم کسی غریب مسکین کی شادی کرا دیں، کسی کے گھر راشن ڈلوا دیں، کسی کو جو ہے نا کوئی مکان لے کر کے دے دیں۔ کتنے لوگ غریب پھر رہے ہیں۔ اس طرح کے لوگ بھی معاشرے میں جنم لے رہے ہیں، اور جنم لیا ہوا ہے وہ لوگوں کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو اللہ کا حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے جب ہجرت فرمائی مدینہ المنورہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ میں 10 سال قیام فرمایا، اور 10 سالوں میں کوئی ایسا سال نہیں آیا جس سال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی والا عمل مس فرمایا ہو۔ ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کی، اور بلکہ امت کی طرف سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی فرماتے تھے۔ تو یہ ایک سبق دیا جا رہا ہے کہ قربانی والا عمل ضروری ہے، واجب ہے۔ تو جو بندہ صاحب نصاب ہے، اس کے پاس 7.5 تولہ جو ہے نا سونے کا سونا ہے، یا اتنی رقم موجود ہے، یا 52.5 تولہ چاندی موجود ہے، یا اتنی رقم موجود ہے، یا جو ہے اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی سونا نہیں ہے، لیکن اس کے پاس گھر کی جو چیزیں، سامان ہے، جائیداد ہے، مکان ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے جو ضروریات سے زائد ہے۔ جیسے گھروں میں جو ہے نا ہمارے پاس کتنی ایسی چیز ہوتی ہیں جو ہماری روزمرہ کی ضروریات کے استعمال کے علاوہ ہوتی ہیں۔ اگر ان چیزوں کی قیمت 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا کو پہنچ رہی ہے، تو پھر اس ایسے بندے کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ قربانی کرنا کیا ہے جی؟ واجب ہے۔ اس لیے یہ مسئلہ ہم نے ذہن میں رکھنا ہے۔ بعد ہم جو ہے نا قربانی کرتے نہیں ہیں، اور پھر قربانیوں میں ہم کیا کرتے ہیں، ایک گھر کی جب قربانی ہو رہی ہے تو ہم کہتے ہیں، میں کہتا ہوں چلو یار اس دفعہ میں اپنے ماں کے نام کی قربانی کر دیتا ہوں، اس دفعہ میں اپنے باپ کے نام کی قربانی کر دیتا ہوں، اس دفعہ میں جو ہے نا کسی عزیز کے نام کی قربانی کر دیتا ہوں۔ تو ایسا بھی نہیں چلے گا، بلکہ جو گھر کے اندر صاحب نصاب ہے، جو گھر کے اندر صاحب نصاب ہے، ہر بندے کو اپنی طرف سے الگ قربانی کرنا اس کے اوپر واجب ہے۔ اور قربانی میں ایک اور مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں، زکوٰۃ دینے میں تو یہ مسئلہ ہے نا کہ زکوٰۃ اس بندے کے اوپر فرض ہوتی ہے کہ 1 سال اس مال کے اوپر گزر جائے۔ 1 سال گزرنے کے بعد اگر اس کے پاس مال محفوظ ہے، جتنا میں نے نصاب ابھی عرض کیا ہے، سال گزرنے کے بعد تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ لیکن قربانی میں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ قربانی میں چاہے قربانی سے 1 دن پہلے یا قربانی کے 3 دنوں میں سے کسی ایک دن بھی یہ بندہ صاحب نصاب ہو گیا تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی اور آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا